السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ماہ رمضان کو ویلکم کرنا باعث ثواب و رحمت ہے۔ دوستو، ماہ رمضان میں کچھ عادات جو آپ اپنا لیں گے تو آپ کو دنیا و آخرت کا فائدہ ہونے والا ہے۔ دوستو، وہ چند عادات یہ ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے تو نماز تہجد کی عادت کو اپنانا ہے۔ نماز تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے اور اپنے دکھ درد اللہ پاک سے کر منوا لیتا ہے، اپنی ضروریات حاجات کو پورا کروا لیتا ہے۔ اللہ پاک نماز تہجد پڑھنے والے کی کوئی دعا رد نہیں فرماتے۔ دوستو، اس کے علاوہ مصروفیات میں کمی لانی چاہیے۔ اپنی مصروفیات اور اضافی غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں محو عمل ہونا چاہیے۔ دوستو، اس کے بعد تیسری عادت یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے احتراز کریں، آپ کی عبادات میں کافی زیادہ خلل ڈالتی ہیں۔ دوستو، وقت کے ضیاع سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ وقت کے ضیاع سے اجتناب کریں، وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں، اپنے قیمتی وقت کو عبادات اور اچھی عادات اور اچھے ماحول میں گزاریے۔ عبادات کا اہتمام کیجیے، عبادات کا ایک خاص وقت مقرر کیجیے اور ایک ترتیب سے عبادات کا اہتمام کرتے رہیے۔ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دلجوئی سے اللہ پاک کی عبادات، نبی پاک کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ نظام الاوقات ایک ایسی شرط ہے جس میں آپ اپنے اوقات کو ایک ترتیب دیں گے، کاموں کی ایک تنظیم بنائیں دیں گے اور اپنی کاموں کے علاوہ عبادت کو بھی ایک ترتیب سے کریں گے، جس سے آپ کی دنیا و آخرت کی بہتری ہے اور آپ اپنے کاموں کو اچھے وقت اور اچھی ترتیب سے کر پائیں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ ماہ رمضان میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں جتنی آپ عبادت کریں گے اس کا ہزاروں درجے بڑھا کے ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان میں نمازوں کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جتنی عبادت کریں گے اس سے کہیں کتنے درجے بڑھ کے آپ کو اجر ملے گا۔ دوستو، ماہ رمضان میں خاص طور پر آپ صدقہ اور خیرات وغیرہ کی عادات کو اپنائیے۔ حقداروں میں صدقہ، فطرانہ زکوٰۃ دیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی آپ کے لیے باعث رحمت بنے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیے۔ آپ اپنے بچوں کو صدقہ دے کر یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرنا ہے، کیوں کر کرنا ہے۔ دوستو، ماہ رمضان سے پہلے اپنی خریداری کر لیں۔ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی خریداری پہلے اس وجہ سے کرنی ہے کیونکہ جو شہر ہوتے ہیں، بازار ہوتے ہیں، وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کی نیکی میں کوئی خلل آئے، آپ شہر جانے سے گریز کریں، خریداری پہلے کر لیں۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ گزشتہ روزوں کی قضا جو ہے وہ اس کو ادا کریں۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہ رمضان میں خاص طور پر آپ نے نیند کے اوقات میں کمی لانی ہے، نیند کم سے کم کرنی ہے اور عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ نے قیلولہ کا اہتمام کرنا ہے۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے یہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ دوپہر کے وقت تھوڑی سی نیند کرنی، کچھ لمحات کے لیے اپنے آپ کو سکون دینا، یہ بھی باعث ثواب، باعث رحمت اور باعث سکون ہے۔ دوستو، ماہ رمضان کے لیے ذہن سازی کرنا، ماہ رمضان کے لیے تیار ہونا اور اس کے مطابق اپنے اعمال اور اپنے اوقات کی ترتیب بنانا، یہ بھی باعث ثواب اور آپ کی عبادت میں دلجوئی کا ایک ذریعہ ہے۔ دوستو، سگریٹ نوشی سے اعتراض کرنا، سگریٹ نوشی اور دوسرے نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنا اور دوسروں کو بھی اس چیز کا درس دینا باعث ثواب ہے۔ دوستو، روزوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا، روزوں کے رکھنے، ان کے ٹوٹنے
اور روزہ کی فضیلت کے بارے میں علم حاصل کرنا اور روزہ داروں کی افطاری کروانا اور روزے داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی آپ کے اعمال کا ایک حصہ ہے۔ دوستو، ماہ رمضان میں دعاؤں کی کثرت کرنا اپنے لیے، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دوست احباب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے دعا مغفرت، دعائے خیریت اور دعائے رحمت کیے رکھنا، یہ بھی آپ کے اہم پوائنٹس میں ہے۔ دوستو، ماہ رمضان میں اور خاص طور پر پوری زندگی میں آپ نے اپنی اخلاقی درستگی کرنی ہے۔ ماہ رمضان میں اور باقی ایام میں بھی اپنے اخلاق کو، اچھے برتاؤ کو اور اچھے رویے کو اپنانا ہے تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ نیت کی درستگی کرنی ہے، نیت اچھی رکھنی ہے اور اچھے اعمال کو اپنانا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ خاص طور پر آپ نے ماہ رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی باقی ایام میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کے قلب و روح کو تقویت دے گا۔ اللہ پاک کے ذکر کو کثرت سے کریں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکیں۔ دوستو، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ توبہ میں جلدی کریں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اپنے پرانے گناہوں اور آئندہ کے لیے ہونے والے گناہوں سے بھی اجتناب کیجیے۔ پرانے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ گناہ کوئی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کیجیے۔ دوسروں کو بھی نیکی کی تعلیم دیجیے، درس دیجیے۔ نیکی کے لیے کہتے رہنا اور برائی کے لیے روکتے رہنا چاہیے۔ دوستو،